اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو سوچتے نہیں ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بصارت سے کام، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کانوں سے حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا رسانی کے مجرم ہیں؟ مطلب کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ قرآن مجید میں آئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ یا انہ من یحادد اللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور پھر ایذا رسانی کے بھی الفاظ ہیں۔ گزشتہ سبق میں بھی اسی بات پر میں بات کر رہا تھا، اسی موضوع پہ، اور آج بھی دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مقصد میرا صرف خیر خواہی ہے، اور ایک حق بات ہے، ایک سچ بات ہے، اور آپ کو پہنچانا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، اگر میں بغیر کسی لگی لپٹی یا بات کو طول دیے بغیر میں اگر آپ سے بات کروں، تو دیکھیں دنیا میں آ کے انسان یا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا یا اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ مختلف الفاظ میں کہتا ہوں، ایک جملہ یہ ہو گیا، دوسرا جملہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے انسان جب ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے تو یا تو اس کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، جد و جہد کوشش کا مرکز اس کا دنیا کی زندگی ہوگا، یا آخرت کی زندگی ہوگا۔ یہ سب میں قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تو ایک بات تو مقصد کی ہے کہ یا تو یہ دنیا کو مقصود بنا لے گا یا آخرت کے لیے زندگی گزارے گا، یا تو یہ دنیا کو اپنی ترجیح بنا لے گا، دنیا کا مفاد، میں اور میں، اور یہ یا اللہ کی مرضی، اللہ اللہ اللہ، یعنی اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا۔ بہت سے الفاظ ہیں لیکن میں اس پر اکتفا کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب دنیا کے مفاد کو حقیقت سمجھتے ہیں، دنیا کے فائدے کو چاہتے ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ یہ مذہبیت کا لبادہ چند لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے، اکثریت نے تو اوڑھا بھی نہیں۔ چند لوگ مذہب کا روپ، مذہبی لوگوں کا روپ اپنا لیتے ہیں، مٹھی پر داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو ابھی میں کچھ دیر ہوئی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، آ جاتا ہے نظر کے سامنے وہ، تو ایک پیر صاحب ہیں اسٹیج پہ، مطلب پیر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی جو لوگوں کو دین کی بات نہیں بتاتے، اپنے کوئی طریقے ایجاد کیے، میں ادھر اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ایک لمبی قطار ہے، اور نیچے جو ان کے متبعین ہیں وہ کچھ بے ہنگم سا رقص کر رہے ہیں، اچھل کود، میں اسے کہوں گا اچھل کود، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اور کچھ کہہ رہے ہیں اور جسم کو زیادہ حرکت دے رہے ہیں، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، تو ذکر الہی تو میں نے نہیں سنا، بہرحال کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، سب داڑھیوں والے ہیں، اماموں والے ہیں، اور ایک مذاق سا بنا دیا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان کو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنا احتساب خود کریں، مجھے مت بتائیں۔ آپ نے، آپ سے اللہ پوچھے گا اور آپ نے جواب دینا ہے، اور جواب غلط ہوا یا کوئی جواب نہ ہوا تو پھر آپ نقصان والے ہیں، آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے، اور ایسی حالت سے، ایسی بری حالت ہوگی جس سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جو میں نے موضوع رکھا ہے اللہ کی عطا سے، وہ ایذا رسانی کا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اصل میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کچھ باتوں کو دین قرار دے دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے بالکل ہی ناشنا ہیں، دین کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اور بعض علماء سو جن کو دین سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں ڈال لیا ہے۔ اس کی بھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ اپنے اوپر آپ رحم کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ کوئی بات، کوئی غلط بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا کہ آپ نے زندگی کس لیے گزاری اور کیسے گزاری، یہ بنیادی بات ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، اور یہ بات میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم دین سے تو بے خبر ہی ہیں، ہم میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا اگر آپ مطلب ہی نہیں جانتے، عبادت کا مطلب ہی نہیں جانتے، تو پھر کلمہ کیسا؟ کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا اگر میں مختصر الفاظ میں آپ سے بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو جنت کے عوض فروخت کر دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ پہ، اور پھر آپ اقرار کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج کے بعد زندگی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ کی مرضی سے گزارنی ہے، اور رخ میں نے آپ کی طرف کرنا ہے، اور میری ترجیح آخرت ہوگی، اور جب دنیا کا مفاد آخرت کے مفاد کے آڑے آئے گا تو میں آخرت کے مفاد کو ترجیح دوں گا، اور میں آگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا، فاتقوا النار، اور جنت میں جانے کی بھرپور، تیری بخشش اور جنت میں جانے کی میں بھرپور کوشش کروں گا، ساری الی مغفرت و جنہ۔ تو یہ مطلب دین اس کا نام ہے۔ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ نہ تو کوئی میری بات سنے گا دل کے کانوں سے، اور نہ اس پر توجہ دے گا، کیونکہ دنیا کا ایک جادو ہے جس کے جادو میں ہم بری طرح گرفتار ہیں۔ جادو ہوتا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اس سے نکلنا دشوار ہے۔ میں جادو کا لفظ بھی کہہ رہا ہوں، اور یعنی پیغمبر، دیکھیں، پیغمبر کو کہا گیا ہے کہ لوگوں نے الزام لگایا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، اور حالانکہ ہم خود، دنیا کا جادو ہم میں چل گیا ہے، دنیا کے دھوکے کا ہم شکار ہیں۔ میں دیکھیں، آج کے مسلمان، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی خیر بنائیں،
چھوڑ دیں تاریخ کو، یعنی جو ہمارے بد کردار لوگ تھے ماضی میں ان کو چھوڑ دیں، اپنی خیر بنائیں، اپنے بارے میں سوچیں، آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ کیا ہے؟ تو اس وقت تو ہماری سوچ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے فائدے کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جھٹلانے والے ہیں اور ناشکر ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار کے الفاظ ہیں یا جو بھی ہیں، یعنی ناشکرہ اور جھوٹا، یہ سب علامات۔ دیکھیں میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ تمام بری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، اور گزشتہ جو بھی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا عذاب سے، وہ ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جرم کیا تھا ان کا؟ تو وہ آپ دیکھ لیں قرآن میں ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سمود کو میں نے ہدایت دی، رسول بھجوایا، تو انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں، یعنی پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ یہی جرم تو ہمارا بھی ہے۔ ہم تو اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ میں ہے، اور جو قرآن میں ہے، قرآن میں ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو سوچتے نہیں ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بصارت سے کام، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کانوں سے حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ پڑھ لیں سورہ عرفات جو 7 نمبر سورت ہے، 179 نمبر اس آیت کا نمبر ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ لوگ جو ہیں، دیکھیں یہ کون ہے جو، دیکھیں ہم نے دین کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں ہے کہ دین ہے کیا، نہ میں افسوس سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، نہ ہمیں محراب و منبر سے بیان کیا جاتا ہے۔ علماء سو نے تو ہمیں فرقواریت میں ڈال دیا ہے، اور دین کے بس فقہی مسائل بیان کرتے رہتے ہیں کہ سجدے میں تم نے 8 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ مسلمانی کی بات نہیں کرتے، فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، نماز کے واجبات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر ضروری ہیں، لیکن نماز تو مومن پر فرض ہے، یہ ساری باتیں تو مومن کے لیے، ہم تو مومن سرے سے ہیں ہی نہیں، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے میری، آپ بات لکھ لیں۔ یہ برائے نام اسلام، برائے نام مسلمانی، اور بس صرف نام، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم پر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ما بقی من الاسلام الا اسمہ، نام ہے بس۔ اور یہ آج کے بارے میں ہے، ما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہدایت کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہدایت نہیں لیتے قرآن سے، قرآن کو ہم کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی اسلامیات کی کتاب کو، تو اس میں عقائد کی بات نہیں ہے، اللہ کی ملاقات، انسان کی حقیقت، روح ربانی، یہ مضامین نہیں ہے، تزکیہ نفس جو بنیادی بات ہے،
کلمہ طیبہ کی حقیقت، عبادت کی حقیقت، یہ اسلامیات میں نہیں ہے. یعنی میں جو اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے، میری اپنی کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی عطا ہے. اور میرے جو شیخ عبد الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے. تو اسلامیات میں کیا ہے؟ رسمی باتیں ہیں. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، اور مساجد میں ہدایت نہیں ملے گی تمہیں. مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. کیا آج یعنی خانہ کعبہ اللہ کا جو گھر ہے، بنیادی سب سے بڑی اسی کی طرف، کیا وہاں سے آپ ہدایت مل رہی ہے آپ کو؟ آپ وہاں بھی فرقہ واریت ہے. بہت بڑی حکومت نے چند وہ ہمارے لیے، ہم لوگوں کو کافر، یا جو ہمارے جو لوگوں کی باتیں ہیں، بس وہ فرقہ واریت کی بات ہے. قبروں پہ مت جاؤ، بزرگوں کو مت پکارو، اس کو مت پکارو، اس کو مت پکارو، بس یہی باتیں ہیں. مطلب وہ ہم ان کو، یعنی ہمارے لوگ، میں نے اب یعنی بہت بڑی اکثریت ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. کیوں؟ کہ وہ کہتی ہیں ان کا عقیدہ ہی غلط ہے. بدعقیدہ کے پیچھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان عقیدہ خراب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. یہ تو یہاں بھی آپس کے جو فرقے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا روا نہیں سمجھتے. یہ تو آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ بہرحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارا یقین ہے دنیا پر. دیکھیں، آخرت پر یقین یا دنیا پر یقین، دنیا کے بارے میں اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا تو پھر دین کو آپ نہیں سمجھ سکتے. نہ دین کو سمجھنا آپ ضرورت بھی نہیں محسوس نہیں کریں گے. یہ الفاظ میں ذرا ترتیب سے کہوں کہ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے تو پھر آپ زندگی بھر دین کے بارے میں تحقیق کرنا، سمجھنا، یہ اس کی آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے. چلے میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہے عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی اپنی کیا حقیقت ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ بہت بڑے بڑے علماء اس کا جواب نہیں دیتے آپ کو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں اکثر ایسی جو بات آتی ہے، گڑبڑ بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے، یہ دنیا کیوں بنائی ہے. بہت بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں تو وہ یہ ایک جملہ میں نے ان کا بتا دیا آپ کو، اور باقی لگے ہوئے دین کی تشریح کرنے میں. اپنا ایک جو طرز ہے یا جو موضوع ہے بنائے ہوئے وہ کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. بڑی بڑی جماعتیں میرے نالج میں ہیں آج کل، کیونکہ میں تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسلامی جماعتیں اور بزرگ جو اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں، اور بس بین الاقوامی طور پہ آپ دیکھ لیں ان کی کتابیں، وہ آپ کو آپ کی حقیقت، انسان کی حقیقت نہیں بتائیں گی، منزل نہیں بتائیں گی، اور طریقہ کار. دیکھیں یہ تو بنیادی بات ہے نا کہ آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر منزل کے راستے کا پتہ ہونا چاہیے. تو بغیر بنیاد کے جو بھی آپ عمارت کی تعمیر کریں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آج ہم جو بھی اسلام کے نام پر کر رہے ہیں بغیر بنیاد کے، دیکھیں مسجد بھری بھی ہے نمازیوں سے، لیکن کسی کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، نماز کے مقصد کا پتہ نہیں ہے کہ نماز ہے کیا. میں تو اللہ کی عطا سے آپ کو بتا چکا ہوں، آج میں اور بات کر رہا ہوں آپ سے. تو دیکھیں یعنی اس وقت تک جو میں گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ایذا رسانی کے مجرم ہیں. ہم ایذا رسانی یعنی دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اگر انسان دیکھیں میں بالکل آسانی سے بات کروں، اگر انسان اس مقصد تخلیق کو بھلا دے یا اس کے اگینسٹ یعنی اس کے خلاف کوئی اور چیز کو منزل بنا لے تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس سے؟ ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور ناراض بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو تو میں تم سے راضی ہوں گا. وَإِن تکفروا، اور اگر ناشکری کی روش اختیار کر لو تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایسے ناشکروں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. دیکھیں بات مختصر ہے کہ ہم دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. دین کو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں. دیکھیں عام طور پہ احکامات الہی کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ پورا معاشرہ بزبان حال اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نہ ہمیں تیرے دین کی ضرورت ہے، نہ تیرے قرآن سے کی ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اور نہ ہم تیرے رسول کی اتباع کریں گے. اب اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں بس ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے یہ آج کا مسلمان ایسا کرے کہ بھئی ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے. آپ سوچیں یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور ساری زندگی ہم دنیا کے خیال میں گزار دیں گے. تیرے خیال میں اور تیری یاد میں اللہ زندگی گزارنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں تسبیحات ہم پڑھ لیں گے، تسبیح چھوٹی سی فیشن والی تسبیح رکھ لیں گے یا لمبی لمبی تسبیحات. تو یہ دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے مجرم ہیں اور ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں. اللہ نے جو منصوبہ بنایا تھا، جو یہ بات ذرا سن لیں، اللہ نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ تو تخلیق سے پہلے، ہماری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، اپنا منصوبہ بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا نائب بھجوا رہا ہوں. اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو میں صلاحیت دوں گا اپنا خلیفہ بننے کی، اس کو میں ہدایت دوں گا پیغمبر کے ذریعے، اور اس کو اتنی طاقت دوں گا کہ وہ میرا خلیفہ بن جائے. تو بس یہ اس کا منصوبہ تھا. آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس وقت اللہ کے خلیفہ ہیں؟ اللہ کا خلیفہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو پورے طریقے سے اپنا لیں اور اللہ کی صفات میں اپنے آپ کو رنگ لیں. قرآن سے میں بات کروں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ الصبغہ. اللہ سے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا رنگ اپنا لے، اللہ کے صفات کو اپنا لے. تخلقوا باخلاق اللہ. تو آپ کیا اللہ کی صفات کو اپنا لیا ہے، اللہ کے اخلاق کو اپنا لیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں؟ اس وقت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مرد ہیں یا عورت؟ انسان تو ہے نا؟ نہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خلیفۃ اللہ کیا ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ آیت تو شاید سنی ہو بہت سے لوگوں نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ یہ منصوبہ تھا کہ یہ میں اس کو
اپنا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجواؤں گا، پھر خلیفہ بننے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور وہ طریقہ یعنی میرے جو رسول و انبیاء ہیں وہ طریقہ ان کو بتائیں گے بھی زبانی طور پہ، اور عمل کا ایک نمونہ پیش کریں گے کہ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے کہ تم رسول کے نقش قدم پر چلو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا خلیفہ بننا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ میرے رسول کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو، تم اللہ کے خلیفہ بن جاؤ گے۔ یہ بات تو یہی ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا جب تم اپنے آپ کو جب تم میرے رسول کی اتباع کرو گے، کامل اتباع، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرا رنگ اپنا لیا، میرے رنگ میں رنگے گئے، اور نفس مطمئنہ کی منزل تم نے پالی۔ تو اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ ہے، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ دیکھیں آپ کیوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کے احکامات کی مخالفت میں آپ کیوں ایذا رسانی کے در پہ ہیں؟ اور سب سے پہلے تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول ہیں، رسول کی مخالفت میں آپ زندگی گزاریں گے، یعنی ان کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے، تو پھر رسول کو راحت تو نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی، اور یہ دشمنی ہے۔ دیکھیں وہ حادل جو دوسری میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے نا، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، یہ بھی سن لیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 63 ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاری، جس نے بھی گزاری، من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ یہ جو ہے، یہ جو آیت آئی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور یہ اس کا سیاق و سباق منافقین ہے۔ تو منافق کیا ہوتا ہے؟ جو رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ کے حکم کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو، اور جو دنیا کا مفاد میں بات ذرا سن لیں، جس نے دنیا کے مفاد آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے مفاد کے پیچھے پڑ گیا، یہ منافق عظیم ہے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، لیکن میں اس وقت وہ آیت نمبر 63 الم یعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ اب اس کا مخاطبہ تو ہم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں، یعنی اس کے احکامات کی مخالفت میں زندگی گزاروں۔ الم یعلم، ایک بات تو نہیں ہے سرکار جو میں آپ سے کہوں، صرف داڑھی شریف تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ داڑھی نہیں، آپ کا تو رخ ہی بدل گیا ہے، آپ کا تو رخ ہی دنیا کی طرف ہے، آپ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، سن لیں یہ منافق کے بارے میں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم، ذالک الخزی العظیم، یہ زبردست رسوائی ہے۔ رسوا تو ہم اس وقت بھی ہیں،
خزی عظیم، دنیا میں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبردار کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ کلوا وتمتعوا فإن مسیرکم الی النار، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کھالو پی لو چند دن، جاؤ گے تم جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کوئی چند غوپے نہیں ہیں کہ آپ لگا لیں گے اور پھر آپ صاف نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ میں یہ دیکھ لیں، قرآن ہے تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم